بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ حکومت 1 مہینہ پہلے ایک فیصلہ کرتی ہے لاک ڈاؤن کا، اور اس کے بعد اس فیصلے کا بہت شد و مت کے ساتھ دفاع کیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دفاع کیا جاتا ہے بلکہ اس کا کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو اور سندھ حکومت کے اقدامات کو میڈیا سکرینز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ایک ہیرو کے روپ میں پیش کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، بلکہ 1 مہینے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور یہ امپیکٹ کریٹ کرنے یا ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ سندھ حکومت کا یہ اقدام قابل تقلید ہے، انتہائی بہت بڑا شاہکار ہے، اور تمام تر صوبوں کو اور وفاق کو ان کے اس اقدام کی پیروی کرنی چاہیے، تقلید کرنی چاہیے۔ لیکن اچانک ہوتا کیا ہے کہ سندھ حکومت ایکسپوز ہو جاتی ہے، اور ان تمام جو سو کالڈ دانشور ہیں، جو میڈیا کے سیڈو انٹلیکچوئلز ہیں، ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ کھل کے میدان میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی ناکامی کا یوں سمجھ لے کہ وہ بانگ دوہل اعتراف کرتے ہیں، لیکن خود اپنی غلطی ماننا، اپنی کمزوری کو، اپنی نااہلی کو تسلیم کرنا، یہ بہت عظیم لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت بڑا دل گردے والے کا کام ہوتا ہے، بہت بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو سندھ حکومت نے، وزیر اعلیٰ سندھ نے چنانچہ اپنی ناکامی تسلیم کرنے کی بجائے جو ہے نا وفاق کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی 30 منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، میڈیا ٹاک ہوتی ہے، اور 30 منٹ کی پریس کانفرنس میں وہ 27 منٹ وفاقی حکومت پہ الزامات لگاتے ہیں، مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور زیر عتاب لاتے ہیں، اور آخری 3 منٹ میں پھر اس سے بھی بڑھ کے مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ آخری 3 منٹ میں وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب اس مسئلے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ ان دنوں میں جب سندھ حکومت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ٹارگٹ کر رہی ہے وفاقی حکومت کو، ایک خبر میری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے، اور اس پہ ایک معروف کالم نگار نے ایک کالم بھی لکھا ہے کہ صوبائی حکومت سندھ حکومت نے ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے جسے بہت جلد وہ آرڈیننس کی شکل بھی دے رہے ہیں۔ اس جو آرڈیننس یا ڈرافٹ کے جو مندرجات ہیں وہ بہت زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں، اور اس کے کچھ حصے میڈیا کو بھی ریلیز کیے گئے، شاید وہ قصدن اور عمدن ریلیز کیے گئے ہوں۔ چنانچہ جب میڈیا سکرینز پہ یہ خبر چلتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلتی ہے، تو وفاقی وزیر توانائی جو ہے عمر ایوب خان، آپ ان کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں، OMAR، انہوں نے چند ٹویٹس کیے ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کہ ان ریسپانس ٹو proposed draft ordinance by Government of Sindh, the Ministry of Energy has clarified that the bill for electricity and gas supplied by federal entities are in the federal domain and the provincial government cannot legislate upon such subjects. آگے وہ لکھتے ہیں, if the Sindh government wants to provide additional relief to the people of Sindh, it should do so using its own resources. ٹھیک ہے, a lot of work is آگے لکھتے ہیں کہ a lot of work is already going on in the power division in this regard. Therefore, it is advisable that provinces do not announce any relief unilaterally for power sector. All of Pakistan is in it together. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو آرڈیننس کے جو مندرجات ہیں وہ یہ ہیں ناظرین کہ سندھ حکومت نے مارچ، اپریل اور مئی میں پورے صوبہ سندھ کے جو 4 کروڑ سے زیادہ باسی ہیں، جو شہری ہیں، ان کے لیے بجلی کے بل 3 ماہ کے بجلی کے بل معاف کرنے کا اعلان کیا ہے. 3 ماہ کے بجلی کے بل. اب آپ خود سوچیں کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. اس کے کنسیکوینسز ناظرین یہ ہو سکتے ہیں کہ اس اقدام کی وجہ سے 3 جو باقی صوبے ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم اپنی جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم اس اقدام پہ عمل کیوں نہ کریں. لیکن اس سے بھی اہم بات ناظرین یہ بات یاد رہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ بجلی کی جو پیداوار ہے اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اور جو بلز کلیکشن ہے وہ تمام تر وفاق کے انڈر آتی ہے، مرکزی حکومت کے انڈر آتی ہے، اور سندھ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کئی بار وہ یہ دھمکی دے چکے ہیں، آصف زرداری صاحب بھی دے چکے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو ہم اینڈ سے
اینڈ بجا دیں گے۔ اب اسی 18ویں ترمیم میں یہ اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے کہ بجلی کی بل کتنی ہونی چاہیے، کتنی ترسیل ہونی چاہیے، کلیکشن کتنی ہونی چاہیے، کس قدر انسینٹیوز دینے چاہیے، نہیں دینے چاہیے۔ اب وہ اختیارات 18ویں ترمیم کے تحت جو خود پیپلز پارٹی کے بہت کریڈٹ لیتی ہے، اب وفاقی حکومت کے اختیارات اگر آپ استعمال کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو اقدامات ہیں ناظرین، یہ چھوٹا ایک سٹیپ نہیں ہے، بہت بڑا سٹیپ ہے اور بہت بڑا معیار ہے۔ اور تینوں صوبے اگر یہ دیکھنے لگ جائیں کہ کل سے تینوں صوبے اعلان کر دیں کہ ہمارے جو ایف بی آر کو وہ بتا دیں کہ چونکہ ہم نے اناؤنس کر دیا ہے، اسمبلی میں ایک آرڈیننس منظور کر دیا، یا اسمبلی میں نہیں، اسمبلی سے باہر ہی منظور کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے 2 مہینے ہمارے صوبوں کے لوگ جو ہے وہ انکم ٹیکس نہیں دیں گے، تو آپ بتائیں ان حالات میں ایک تو یہ آئین غیر آئینی اقدام ہے، غیر قانونی اقدام ہے، سٹیٹ کے ساتھ بغاوت ہے بھائی، کہ اگر آپ آئین سے باہر لے کے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو لیکن ویسے بھی جو معاشی دیگرگو حالات ہیں، جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب مالیاتی اداروں سے چھٹی کے دن، یعنی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے چھٹی کے دن، اتوار والے دن وہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ معاشی حالات ہمارے بہت خراب ہیں، آپ ہمارے قرضے ری شیڈیول کر دیں۔ ایسے حالات میں کون سا مالیاتی ادارہ ہے، انٹرنیشنل ادارہ ہے، جو پاکستان کی حکومت کو کہے گا کہ پوری دنیا میں یہ اقدام نہیں کیا گیا کہ کسی ایک صوبے نے ماورائے آئین اپنے صوبے کے 4 کروڑ لوگوں کے بجلی کے بل مفت کر دیے اور آپ لوگوں کو ہم امداد دیتے رہے؟ تو ناظرین اس کے کنسیکوینسز بہت نیگیٹو ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین مجھے لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت نے جو میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کی ہے، میڈیا ٹاک شوز میں آپ دیکھ لیں اور پریس کانفرنسز میں آپ دیکھ لیں، روزمرہ کی بنیاد پہ مراد علی شاہ صاحب پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، تو وہ شاید یا بلکہ یقیناً ایک گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ لوگ گواہ ہیں، آپ لوگوں کے سامنے، میڈیا کے کیمروں کے سامنے ہمارے ریپریزنٹیٹیوز جو ہے وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بار بار دہائی دیتے رہے ہیں اور صورتحال کی سنگینی کا بتاتے رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت نے چونکہ ہماری آواز پہ لبیک نہیں کہا، اس لیے مجبوراً ہمیں یہ اقدام کرنا پڑا، اور یہی گراؤنڈ شاید سندھ حکومت ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جو مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ظاہر ہے میں وہ سوشل میڈیا چیک کرتا رہتا ہوں، تو اتفاق سے میرے سامنے جو ہے ایک بہت مشہور و معروف لفافہ ہے، لفافہ بریگیڈ کے سرغنہ ہے، وہ ہے منصور علی خان صاحب، تو انہوں نے فوراً ایکسلنٹ سی ایم مراد علی شاہ، ایکسلنٹ، بہت زبردست، اور باقاعدہ انہوں نے انسانی تاریخ میں منصور علی شاہ صاحب، اور یہ لفافے کا کمال یہ ہے ناظرین کہ وہ پوری انسانی تاریخ میں تعریف کر دیتے ہیں، تعریف امینڈمنٹ کر دیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں، آلٹر کر لیتے ہیں، تعریفوں کو تبدیل کر لیتے ہیں اور پوری تاریخ ان کے لیے مسح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں انہوں نے تعریف کر دی کہ مراد علی شاہ صاحب چونکہ میڈیا کے سامنے بہت ایگریسو انداز سے بات کر سکتے ہیں اور ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے بہت بڑے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، سوال فیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے مراد علی شاہ صاحب لیڈر ہے۔ مراد علی شاہ صاحب کا کیا مقابلہ، کیا موازنہ ہو سکتا ہے جو ہے نا عثمان بزدار صاحب کے ساتھ؟ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جو ہے نا وہ کیا نام ہے، عمران خان صاحب بھی خیر جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ سخت سوال پوچھے گئے تو اس کے بعد جو ہے نا عمران خان صاحب نے صحافیوں کو بلانا ہی چھوڑ دیا۔ میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کی ذہنی سطح پہ انسان ماتم کرے، خدا کی قسم۔ آپ بتائیں، آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ سوال کرنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں صحافت کی ایک الگ قسم کی ڈیفینیشن ان لوگوں نے وضع کی ہے اور اختیار کی ہے کہ جی ہم صحافی ہیں، ہم سخت سوال کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ صحافی وہاں سے اس دن بھی جب پی ایم ہاؤس سے نکلے تھے تو یقین کریں، جب اگر آپ ان کو دیکھ لیں کہ کس قدر سینہ چوڑا کر کے وہ نکلے ہیں، تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید انہوں نے لال قلعہ جو ہے وہ دہلی کا فتح کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا ایک انہوں نے مارکا سر کر لیا ہے اور پوری دنیا کو کرونا وائرس کی ایک ویکسین دے دی ہے، نیا نظام دے دیا ہے، کارل مارکس کی طرح یا اس کی طرح ایڈم سمتھ کی طرح، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک سوال کرنے پہ آپ اس قدر اتراتے ہیں اور اس قدر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کی ذہنی سطح کے گراوٹ کی بہت بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ سوال سمجھتے ہیں۔ سوال تو میں آپ سے 10-20 کر سکتا ہوں، 50-100 کر سکتا ہوں،
ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جو ہے پہلے سائیکلوں پہ پھرتے تھے اور اب مرسیڈیز تک پہنچ گئے ہیں، کیسے؟ اب میں اترانے لگ جاؤں کہ جی بہت بڑا سوال کر دیا ہے میں نے، ٹھیک ہے، اس قدر فرسودہ۔ اب ڈیفینیشن انہوں نے بہرحال مراد علی شاہ صاحب کی لیڈرشپ کی یہ کر دی کہ وہ کیمرے کے سامنے آ کے بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے بہت بڑے لیڈر ہیں۔ اور یہی لوگ پھر جب عمران خان صاحب روزانہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور اپنے منسٹرز کو ساتھ بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پوری منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، ریلیونٹ منسٹرز، ثانیہ نشتر صاحبہ، دوسرے احمد اظہر صاحب جو ہے، شفقت محمود صاحب، کہ ہاں جی آپ لوگ کیا کیا میئرز لے رہے ہیں، کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں، بتائیں میڈیا کو، ٹھیک ہے۔ تو جب عمران خان صاحب یہی کام کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں باقاعدہ، وہ ان کا رونا دھونا نہیں ہوتا کہ جی مجھے فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے، حالانکہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عالمی انٹرنیشنل کمیونٹی ہماری مدد نہیں کر رہی فلاں فلاں، لیکن وہ اس وقت حل کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب میڈیا پہ آ کے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عملی اقدامات نہیں کر رہے۔ یہی لوگ جب عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، میڈیا ٹاک کرتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، لیکن مراد علی شاہ صاحب میڈیا پہ آ کے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ جو لبرل، خونی اور وفادار، حمایتی، سیڈو فیک انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ اسے لیڈر قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس پہ مزید آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوتی رہے گی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا، اور مجھے خصوصی طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، پاکستان کو حفاظت میں رکھے۔